درس ہے اور آج شاید صرف 2 ہی آیتوں پر بات ہو سکے گی۔ ارشاد ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، بس جب تم نماز ادا کر لو تو حالت قیام میں بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل اللہ کا ذکر کرو، پھر جب تم مامون ہو جاؤ یعنی امن میں آ جاؤ تو معمول کے مطابق نماز پڑھو۔ بے شک ایمان والوں پر نماز وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ذکر ہوا تھا حالت خوف میں نماز کیسے پڑھیں گے، اسے نماز خوف بھی کہا جاتا ہے۔ جب دشمن کے حملے کا خدشہ ہے تو ایسے میں نماز قصر تو ہے ہی، سفر میں تو دشمن کے حملے کا خوف ہے، تو پھر یہ صورت ہوگی کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں کہ مسلمان ایک حصہ حفاظت کرے گا، ایک حصہ نماز پڑھے گا، ایک رکعت مکمل ہونے کے بعد پھر دوسرا حصہ آ جائے گا، وہ نماز پڑھے گا۔ تو یہ نماز خوف میں پھر یہ بھی تاکید کی گئی کہ اپنے اسلحہ اور اپنی متاع جو ہے، اپنا ساز و سامان، اس سے غافل نہیں ہونا تم نے۔ دشمن چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ تو وہ ایک بار ہی اکٹھے ہو کر تم پر حملہ کریں۔ تو گزشتہ درس میں نے تھوڑا سا اس پر جو صوفیانہ ایک تفسیر ہوتی ہے، صوفیاء کرام جو ایک ظاہری بات ہوتی ہے اس سے ہٹ کر اس سے جو اور معنی نکلتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو اس پر بھی تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی کہ اپنی متاع سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ سفر میں تمہارا جو سامان سفر ہے، بلکہ اس زندگی کے سفر میں جو پیدائش سے لے کر ہماری موت تک کا سفر ہے، اس میں جو ہماری متاع ہے، جو ہماری قیمتی چیزیں ہیں، اس سے ہم غافل نہ ہوں۔ اور سب سے قیمتی متاع ہمارا ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور ہماری نسبت ہے۔ یہ کہیں متاع ہماری لوٹ نہ جائے، اس پر حفاظت کی بڑی ضرورت ہے۔ اور ہمارے دشمن اس پر ہر طرح سے حملہ آور ہو رہے ہیں، ہمارے نظریات کو چینج کرنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک چھوٹا سا میسیج 30 سیکنڈ کا میسیج دینے کے لیے وہ بڑی فلمیں بنا رہے ہیں اور اس پر بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کی NGOs۔ 2 گھنٹے کی مووی ہے، 1 گھنٹے کی مووی ہے، اور اس میں جو میسیج ہے جس کے لیے انہوں نے اتنا خرچ کیا وہ صرف 25 سیکنڈ کا ہے، 20 سیکنڈ کا ہے، سوچوں میں، ذہنوں میں باتیں ڈالنے کے لیے۔ تو ہماری متاع کو لوٹنے کی کوشش ہر طرح ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ فکر اپنے بچوں کی کیجیے۔ یہ ہماری صرف اتنا ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کسی اچھے اسکول میں بھیج دیں، اچھے کالج میں، یونیورسٹی میں بھیج دیں اور اس کی بھاری فیسیں ادا کرتے رہیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ان کے ذہنوں میں کیا ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ایسا خرچ کرنا تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا ہے۔ ضرور بھیجیں، اچھی تعلیم دیں، لیکن بچوں کے ساتھ گاہے چھوٹی سی میٹنگ کرتے رہیں، ان کو دینیات کے بارے میں، بنیادی عقائد کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ان سے سوالات کرتے رہیں، اور اس بات کی فکر رکھیں کہ ہمارا معاشرہ ایسا پرامن مہذب اسلامی معاشرہ نہیں ہے کہ جس میں ہم بے فکر ہو کر بچوں کو بھیجیں۔ اب نماز خوف کے بعد پھر آگے بیان ہوا کہ جب تم نماز ادا کر لو، نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہی ہے نا، لیکن اس ذکر میں کوئی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ ہم نے کھڑے ہونا ہے، کیسے ہونا یہ بھی بیان ہو گیا، رکوع میں جانا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا، تو ایسے ہی پڑھیں گے۔ رکوع میں کیا پڑھنا یہ بھی بیان ہو گیا، سجدے میں کیا پڑھنا یہ بھی بیان ہو گیا۔ ہاں آپشن تھوڑا صحیح ہے کہ آپ تعداد زیادہ کر سکتے ہیں، اتنا کا آپشن ہے۔ اتحیات میں کیا پڑھنا وہ بھی بیان ہو گیا۔ ہاں اتنا ایک اختیار ہے کہ اتحیات میں ربنا اغفر لی کے بعد کوئی اور بھی جو قرآن کریم میں دعائیں مذکور ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی نماز جیسے ہے ویسے ہی پڑھنی۔ تو نماز اگرچہ ہے اللہ کا ذکر ہی، لیکن یہ جیسے حضور نے پڑھی ہے ویسے ہی پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر اللہ کا ذکر کرو۔ نماز تو 5 وقت میں ہے نا، تو نماز پڑھنے کے بعد کا جو باقی ٹائم ہے اس ٹائم میں کیا کرنا ہے؟ اس میں بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔
اب آپ سوچیں گے ہم ہر وقت ذکر ہی کرتے ہیں تو پھر کاروبار کب کریں گے؟ بھئی کاروبار میں بھی ذکر کرنا ہے۔ اسلام میں کوئی بھی پہلو زندگی کا ایسا نہیں ہے جو ذکر سے خالی ہے۔ صرف ذکر کا معنی سمجھنا ہے، ذکر ہے کیا؟ ایک تو ذکر یہ ہے نا، ہم زبان سے اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہم کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، ایک ذکر یہ ہے۔ اور ایک ذکر یہ ہے کہ ہم یاد رکھیں رب کا حکم کیا ہے۔ ہم باہر جا رہے ہیں، روڈ پر ہیں، سڑک پر ہیں، اب گاڑی چلاتے ہوئے ہم یاد رکھیں اللہ کا حکم کیا ہے۔ جو راستہ نہیں دے رہا اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اب جو پیچھے سے مجھے بار بار سائرن بجا رہا ہے، ہارن بجا رہا ہے اور مجھے غصہ دلا رہا ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے، یہ ہمیں یاد رہے۔ اب ایک جگہ پر رش پڑ گیا، اب سبھی چاہ رہے ہیں ہم یہاں سے نکل جائیں، اب یہاں حکم کیا ہے۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو سرکار کریم علیہ السلام نے چھوڑا ہے۔ ہم شاپ پر بیٹھ گئے ہیں، ہم کاروبار کرنے لگ گئے ہیں، آفس میں بیٹھ گئے ہیں، ہم صاحب اختیار ہیں، لوگ ہمارے پاس اپنی ضرورتیں لے کر آ رہے ہیں، یہ لوگوں کی ضرورتیں ہمارے کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہم نے سائن کرنا ہے تو اپروو ہوگا اور آگے جائے گا وہ معاملہ اس کا۔ اب یہاں اللہ کا حکم کیا ہے یہ ہم یاد رکھیں، یہ ذکر ہے۔ ایک ہے ذکر باللسان، ایک ہے ذکر بالقلب، دل ذاکر رہے۔ دیکھیں آپ کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے، دل کہیں اور ہے، تو زبان جو ذکر کر رہی ہے اس کا فائدہ تو ہے، یہ نہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ لیکن اگر آپ کی زبان ذکر نہیں کری لیکن دل ذکر کر رہا ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک بندہ تسبیح بھی چلا رہا ہے، تسبیح پڑھ بھی رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، لیکن دل میں منصوبہ غلط بنا رہا ہے، حرام کام کا سوچ رہا ہے، تو سوچ کا تو گناہ ہوگا اس کو، جو پڑھ رہا ہے اس کا ثواب ہوگا، لیکن جو سوچ میں برائیاں پنپ رہی ہیں اور اس پر عزم کر رہا ہے، عزم صمیم کر رہا ہے، اس کا گناہ بھی ہوگا۔ لیکن جو دل سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کی زبان خاموش بھی ہو تو وہ ذکر میں ہے، ذکر کی حقیقت کو پا گیا ہے۔ اب دل کا ذکر کیا ہے؟ یہاں قرآن نے جو کہا ہے کہ نماز کے بعد بھی تم اللہ کا ذکر کرو، اور کیسے ذکر کرو؟ حالت قیام میں بھی کرو، بیٹھے ہوئے بھی کرو، پہلو کے بل بھی کرو، ہر وقت کرو۔ حالت قیام میں بھی، بیٹھے ہوئے، پہلو کے بل، جمپ سائیڈ کو کہتے ہیں نا، اسی سے جنوب ہے، دائیں کروٹ ہو یا بائیں کروٹ ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ ایک تو زبان سے کرنا ہے، دوسرا دل سے کرنا ہے۔ دل سے کیسے کرنا ہے؟ آپ کے دل میں اللہ 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 یہ ضرب چلتی رہے، اس کے نفسیاتی فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ اپنے ذہن کو ساری سوچوں سے، پریشانیوں سے، دنیا کی دوڑ سے نکال کر ادھر فوکس کر لیں، آپ کے دل پر اللہ لکھا ہوا ہے، اور اسی پر ساری توجہ کر دیں، تو آپ کو روحانی طور پر اطمینان، سکون محسوس ہوگا، بہت بڑی اطمینان کی دولت آپ کو ملے گی، جس کے بارے میں قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن آپ دل سے اللہ اللہ بھی کرتے رہیں اور کام بھی غلط کرتے رہیں تو حقیقت ذکر آپ کو اب بھی نہیں ملی۔ حقیقت ذکر وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ دنیا کے کسی بھی معاملہ میں جائیں، آپ کو یاد رہے اس معاملے میں میری حدود کیا ہیں، لیمٹس کیا ہیں، کہاں تک میں جا سکتا ہوں، کتنی مجھے اجازت ہے، اور کہاں میرے لیے بہتر ہے، کہاں اولا ہے، کہاں بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو فرمایا پس جب تم نماز ادا کر لو تو حالت قیام میں، بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل اللہ کا ذکر کرو۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر اگرچہ اس ذکر سے مراد وہ ذکر ہو سکتا ہے جو ہم نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس سے استدلال کیا گیا ہے، نماز پڑھا آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو یہ ذکر ہے، نماز کے بعد آپ نے اللہ اکبر کا یہ ذکر ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک، یہ تو میں کہتا ہوں سب کو یاد ہونی چاہیے دعا۔ میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی، پھر دہرا دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔
اچھا وہ بھی حضور کے غلام تھے، کہنے لگے حضور میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضور ان کو روانہ کر رہے تھے اور بتا چکے تھے کہ اب یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، جب تم دوبارہ آؤ گے تو میرا پردہ ہو چکا ہوگا۔ یہ ان کو پتا تھا کہ اب آخری دیدار ہے۔ مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، حضور بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اپنے غلام سے دور تک چھوڑنے گئے۔ اور حضور نے جو باتیں کی یہ بڑی زبردست باتیں ہیں، بڑی قیمتی باتیں۔ تو فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضور میں بھی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اچھا یہ پھر لازم رکھ، نماز کے بعد یہ ضرور کہا کر، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یاد کر لیں، آسان ہے، میں ہر دعا میں یہ پڑھتا ہوں تاکہ سن سن کر بھی ہمیں یاد ہو جائے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا عطا فرمائی، اور بہت ساری دعائیں، کوئی بھی دعا آپ نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی شریف ہے، اور دعائیں جب قبول کروانی ہوں تو پھر ذکر مصطفیٰ بھی ہے، دروشی بھی تو ہے نا، درود و سلام پڑھیں حضور کی بارگاہ میں، پھر اللہ سے دعا مانگیں، تو جب درود و سلام وہ تو قبول ہے ہی، تو جب درود و سلام قبول ہوگا تو ساتھ دیگر دعائیں رد تو نہیں ہوں گی نا، وہ بھی قبول ہو جائیں گی۔ تو ایک تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرنا چاہیے، اور دوسرا مفسرین زیادہ اس طرف گئے کہ اس ذکر سے مراد ذکر خفی ہے، یعنی یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ پھر فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم مامون ہو جاؤ یعنی امن میں آ جاؤ۔ وہ خوف کی نماز تھی، دشمن کے حملے کا خطرہ تھا کہ دشمن کہیں حملہ آور نہ ہو جائے، تو اب خوف نہیں ہے، امن میں ہو، تو پھر کیا کرو، تو معمول کے مطابق تم نماز پڑھو، یعنی جیسے نماز کے دیگر احکام ہے اسی طرح تم نماز پڑھو گے۔ بے شک ایمان والوں پر نماز وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، ایمان والوں پر نماز وقت مقرر میں فرض ہے۔ جب وقت سٹارٹ ہوا نماز فرض ہو گئی، ظہر کا وقت سٹارٹ ہوا تو اب نماز فرض ہو گئی۔ جب تک وہ وقت ہے اس وقت کے اندر اندر اس نماز کو پڑھنا ہے، یہ فرض ہے، یہ نہیں کہ وقت گزار کر پڑھیں، اگر وقت گزارنے کے بعد پڑھیں گے تو نماز ضائع ہو گئی۔ یہاں پر تاکیدی حکم یہ ہے کہ ایمان والوں پر نماز وقت مقرر میں فرض ہے، اور اس کو قرآن کریم نے مختلف انداز میں بارہا بیان کیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اب نمازوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو وقت کے اندر اندر پڑھ لو تو یہ حفاظت ہو گئی، وقت گزر گیا تو اب یہ حفاظت نہیں ہے، اب نماز ضائع ہو گئی، قضا ہو گئی۔ تو نماز کو اپنے وقت میں پڑھنے کا یہاں پر تاکیدی حکم ہے، اور قرآن مجید کا حکم جو ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے لیکن جو مجھے وقت ملے گا جب میں چاہوں گا پڑھ لوں گا، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ نماز وہی ہے جو اپنے وقت میں ہے، ہاں کسی کی قضا ہو گئی، اب وہ اس پر شرمندہ ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ اس کی قضا پڑھے گا، مگر اصل ادائیگی جو تھی اس میں اس سے خطا ہو گئی، اس سے غلطی ہو گئی۔ تو یہاں پر حکم ہے نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک فقہی اختلاف ہے، وہ اختلاف بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو فقہی اختلافات ہوتے ہیں اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کی تحقیر و تذلیل ہرگز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کسی بھی اختلاف میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور فقہی اختلاف میں شدت تو بالکل بنتی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی دونوں ہمارے بزرگ ہیں، دونوں اہل السنہ ہیں، اور دونوں قرآن کریم یا حدیث مصطفیٰ سے ہی مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی یہ بات سمجھی جاتی کہ فقہا شاید اپنے پاس سے بات بیان کرتے ہیں، حدیث کو چھوڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں اور وہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور کی یہ حدیث ہے لہٰذا ہمیں سفر میں 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ 2 نمازیں کون سی ہیں؟ ظہر اور عصر کی نماز، ان کو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ مغرب اور عشاء کی نماز، ان دونوں کو بھی ہم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو امام شافعی اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور حدیث بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اس کا انکار کرتے، حدیث کا انکار نہیں کرتے، اس عمل کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز کو دوسری نماز کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ ایک ہے نمازوں کو اکٹھا پڑھنا اور ایک ہے ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا۔ امام صاحب کہتے ہیں آپ نمازوں کو اکٹھا اس طرح پڑھیں کہ ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو آپ آخری وقت میں ظہر پڑھ لیں، اور جب آپ ظہر پڑھ چکیں تو پھر عصر کا وقت سٹارٹ ہو جائے گا۔ 1 منٹ اگر ہے تو 1 منٹ ویٹ کر لیں، جب عصر کا وقت سٹارٹ ہوگا تو آپ عصر پڑھ لیں۔ ایسے ہی مغرب میں آپ کریں کہ مغرب کو تھوڑا سا موقوف کر دیں، جب مغرب کا وقت ختم ہو رہا ہو تب آپ مغرب پڑھیں، اور جب عشاء کا وقت سٹارٹ ہو رہا تو آپ عشاء پڑھیں۔ اس طرح تو اکٹھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کر سکتے کہ ابھی ظہر کا وقت ہے تو آپ عصر پڑھ لیں، یا آپ ظہر کو لیٹ کر لیں کہ اس عصر کے وقت میں ہم اکٹھی پڑھ لیں گے کیونکہ یہ حدیث آ گئی۔ اب یہ امام صاحب کا جو موقف ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو، وہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں وہ حدیث ہے ٹھیک، لیکن اس کو بیان کرنے والا بندہ ایک ہے، اس کو بیان کرنے والا ایک بندہ ہے، اور یہ جو قرآن کی آیت ہے جس میں حکم ہو رہا ہے کہ نماز کو اپنے وقت کے اندر ہی پڑھا جائے گا، اس میں یہ نہیں حکم کہ جب تم قیام کر رہے ہو تب تم اپنے وقت میں پڑھو اور جب تم سفر میں ہو جب تم اس حدیث پر عمل کرو، اس میں ایسا کچھ نہیں۔ یہ مطلقاً حکم ہے کہ جب بھی نماز پڑھنی ہے اپنے وقت میں پڑھنی ہے۔ تو اس آیت کا انکار ہوگا اس حدیث پر عمل کرنے سے، اس آیت کا انکار ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ اس حدیث کی نسبت بڑی مضبوط دلیل ہے۔ اس آیت کو بھی صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، اور اس کو پہنچانے والی صحابہ کی جماعت ہے، اور وہ جو حدیث ہے اس کو صحابہ کی جماعت نے نہیں بیان کیا۔ اس آیت پر تمام صحابہ کا اتفاق، اور اس بات کو ہم تک پہنچانے والے صرف ایک صحابی ہیں۔ اب اس کو آسان کر کے میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر چند 100 لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک بات کے متعلق اگر آپ سے سوال کروں، ایک صاحب اٹھ کر مجھے اس کے بارے میں خبر دیں، وہ صاحب ہوں بھی نیک، عادل، متقی، پرہیزگار، قابل اعتماد، تو ظاہری بات ہے میں ان کی بات کو قبول کروں گا، لیکن ان کی بات کے بعد اگر سارا مجمع اس کے برعکس بات کہے تو میں ایک بندے کی مانوں گا یا سارے مجمع کی مانوں گا؟ یہ آیا کریمہ ہم تک پہنچائی صحابہ کرام کی پوری جماعت نے، نماز کو اپنے وقت میں ہی پڑھنا ہے، اس پر سب صحابہ کا اتفاق، اور وہ جو حدیث ہم تک پہنچائی وہ ایک صحابی نے۔ تو ہم کہیں گے ہاں اگرچہ بخاری ہی کی حدیث ہے، لیکن بخاری کا درجہ کتاب اللہ کے بعد ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح ترین کتاب ہے لیکن اللہ کی کتاب کے بعد۔ اگر وہاں صحابہ کی جماعت ہوتی، بہت سارے صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا ہوتا، تو پھر ہم کہتے ہاں اگرچہ نماز وقت مقرر میں ہی پڑھی جائے گی، لیکن چونکہ بہت سارے صحابہ اس کو بیان کریں لہٰذا ہم سفر میں اس کو مخصوص کر لیتے ہیں اس حکم کو، لیکن جماعت نہیں بیان کر رہی، صرف ایک صحابی بیان کر رہے ہیں، لہٰذا ہم
وہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور نے 2 نمازیں اکٹھی کی، ہم یہی کہیں گے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کو اپنے وقت میں اور عصر کو اپنے وقت میں پڑھا ہے، اور اس پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل شریف بھی ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ ظہر کی نماز میں چلتے رہے، ساتھیوں نے کہا جی نماز کا وقت جا رہا ہے، فرمایا ٹھہرو۔ تو جب نماز کا بالکل آخری وقت ہوا پھر آپ نے پڑاؤ کیا، ظہر ادا فرمائی، اور ظہر ادا فرمانے کے فوری بعد آپ نے عصر بھی ادا فرمائی۔ تو اسی حدیث سے ہم اتنا ہی استفادہ کریں گے اور اس پر ہم عمل کریں گے، قرآن کریم کی آیت کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، میدان عرفات میں اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے اور 9 ذی الحج کو لے جائے، حج کے احرام اور نیت کے ساتھ لے جائے۔ تو میدان عرفات میں 9 ذی الحج شریف کو جب حجاج کرام موجود ہوں تو وہاں ظہر اور عصر یہ اکٹھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہاں سے پھر نکلتے ہیں مزدلفہ کی طرف، تو مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی ہوتی ہیں، اور یہ اکٹھی ایسی ہوتی ہیں کہ ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز کو پڑھا جاتا ہے۔ مزدلفہ میں جب ہم 2 نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ عام طور پر عشاء کا ہی وقت ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد یہاں سے چلتے ہیں عرفات سے تو عشاء کے وقت مزدلفہ میں پہنچتے ہیں، تو عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بھی رسول اللہ کا عمل ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بیان کرنے والی صحابہ کی پوری جماعت ہے، ایک صحابی نہیں اس کو بیان کر رہے، لہٰذا عرفات میں 2 نمازیں بھی پڑھیں گے، مزدلفہ میں 2 نمازیں بھی پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ سفر میں اگر آپ 2 نمازیں پڑھنا چاہیں تو وہ ایسے پڑھیں گے کہ ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں لیکن اصل وقت میں ادا کریں، اور دوسری نماز کو اس کی نماز کے وقت ختم ہونے کے ساتھ، عصر کی نماز مثلاً ہے تو آپ اس کو پڑھیں۔ ایسے ہی مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رہے عصر اور مغرب کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے درمیان میں مکروہ وقت ہے۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔